أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحدید 57 نمبر سورت ہے اور 27ویں پارے میں ہے اور اس کی یہ آیت نمبر 25 ہے۔ غور سے سنیے، اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا، کہ بے شک ہم نے بھیجا۔ ارسلنا یہ ضمیر متکلم اللہ کی اپنی طرف ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، یعنی کہ یہ اللہ کا یہ اسٹائل ہی، یہاں پہ اللہ کا جو انداز ہے ہمیں مخاطب کرنے کا وہی بتا رہا ہے کہ جیسے کوئی کائنات کا فرما روا بات کر رہے ہیں۔ جیسے زمین پہ جو متکبر انسان ہوتے ہیں وہ بھی ایسے بولتے ہیں ہم، تو اصل میں تو ہم تو اللہ کے لیے، اللہ کو سوٹ کرتا ہے کہ اللہ بولے ہم، عزت ساری اللہ کے لیے ہے، عظمت ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، رسولنا، رسول کی جمع، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، اپنے رسولوں سے کیا مراد ہے؟ وہ جتنا بڑا فرما روا ہے اس کے بھیجے ہوئے انسان بھی اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں، اس لیے کہ اللہ کے سفیر ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریز کی گورنمنٹ تھی، وائسرائے ہوتا تھا، تو وائسرائے کی ہیبت ہوتی تھی کہ جناب یہ برطانوی تخت کا نمائندہ ہے، برٹش امپائر کا نمائندہ ہے، تو بھائی اللہ کے مقابلے میں برٹش امپائر کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے نمائندے کے مقابلے میں وائسرائے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم ہیں جنہوں نے بھیجا اپنے نمائندوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے سفیروں کو بالبینات۔ بین کہتے ہیں بالکل ایسی واضح چیز کہ جو اپنے وجود پہ خود دلیل ہو، یعنی کہ بینات سے علماء کہتے ہیں کہ وہ معجزے مراد ہیں کہ جن معجزوں کو دیکھ کر ہر سلیم الفطرت انسان اس بات کو سمجھ لیتا تھا کہ یار یہ انسانی دماغ کا کام نہیں ہے، انسان کی صلاحیت سے ماورا کوئی چیز ہے، تو لازماً یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اور معجزے کو دیکھ کر وہ پیغمبر کو، رسول کی سچائی کے آگے سرنڈر کر دیتا تھا، اس کو تسلیم کر دیتا تھا کہ ہاں بھائی تم اللہ کے رسول۔ ہٹ درمی، ضد بازی، جھوٹی انانیت، تعصبات اور دنیا اور نفس کے ترغیبات اور شیطان کی، یعنی کہ وہ شیطان کی پیروی میں، شیطانی خواہشات کی پیروی میں کوئی اللہ کے رسول کو جھٹلا دے تو جھٹلا دے، لیکن جس کے دل کے اندر سچائی ہے، جو سچائی کی طلب میں ہے، جو حق بات کی جستجو میں ہے اور جو چاہتا ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارے، ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی رسول کے معجزے کو دیکھ کر اس کی رسالت کی تصدیق نہ کرے۔ تو فرمایا ہم نے بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا اور معجزے دے کر بھیجا، کل کو یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ آپ کا رسول ہے، آپ کا نمائندہ ہے، معجزے دے کر بھیجا۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا۔ پہلے اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا۔ معہم الکتاب، معہم ان رسولوں کے ساتھ، الکتاب، ہم نے فقط معجزے نہیں دیے، الکتاب دے کر ان کو بھیجا، ٹھیک ہے، کتابیں دے کر انہیں بھیجا۔ الکتاب سے مراد الگ الگ کتابیں بھی ہیں، اور کتاب پورے اس دین کے نظام کو بھی کہتے ہیں شرعی، جس کو آسمانوں سے تائید حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی الکتاب قرآن مجید میں کہا گیا ہے۔ والمیزان، اور ایک اور چیز دے کے بھیجا، وہ میزان ہے، میزان ترازو، جس کو اب ترازو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تین چیزیں بھیجی، بینات بھیجی، معجزے، کتابیں بھیجی، قانون شریعت بھیجا، دین بھیجا، میزان بھیجا، میزان ترازو۔ اب ترازو کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوہے کی ترازو بھیجی، تو میزان سے کیا مراد ہے؟ جو دین نے حق اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں موجود ہے، وہ دین اصل میں میزان ہے، دین حق اسلام وہ میزان ہے۔
اللہ کا دین میزان ہے. وہ میزان کیوں ہے کہ اللہ کا دین وہ میزان ہے جس کے اندر آپ دنیا کی ہر فکر کو اور دنیا کی ہر عمل کو اور دنیا کے ہر نظریے کو اور دنیا کے ہر رواج کو اور دنیا کے ہر ضابطے کو، دنیا کے ہر قانون کو، دنیا کے ہر ادارے کو، دنیا کی آپ یعنی کہ جتنی بھی دنیا میں افکار کی اور نظریات کی اور عمل کی دنیا میں جتنے بھی سسٹم ہو سکتے ہیں، ان تمام کو آپ اس دین حق کی ترازو کے اوپر تولیں گے تو یہ ترازو آپ کو بتا دے گی کہ اس میں حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے. یہ دین حق ہی میزان ہے. تو کہا یہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. اب اللہ کہتے ہیں کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ انسانوں کو عدل پہ قائم کر دیں. انسانوں کو، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون، اللہ کے دین حق کے بغیر انسان عدل پہ قائم نہیں ہو سکتے. اگر امریکہ نظام بنائے گا انسانوں کے لیے عدل کا، ورلڈ آرڈر جاری کرے گا، تو امریکہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا، باقیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. وہ اپنے نظام میں دنیا کو انصاف نہیں دے سکتا. 21ویں صدی کے لوگ اگر کوئی نظام جاری کریں گے تو وہ ان کو نہیں پتا کہ 23ویں صدی میں انسانیت کس درجے میں ہوگی اور ان کے لیے ہم کس طرح انصاف کے جو ہے وہ قوانین جاری کریں. مشرق کے رہنے والے بنائیں گے تو مغرب والوں کے لیے وہ صحیح قانون سازی نہیں کر سکیں گے، نظام نہیں دے سکیں گے. جیسے فرد کی لمیٹیشن ہے سوچ کی، تو پورے مجموعی طور پہ ساری انسانوں کی بھی لمیٹیشنز ہیں. مرد کو کہا جائے کہ آپ عورتوں کے لیے انصاف کا نظام بنائیں جو تا قیامت ان کے لیے زیادتی نہ ہو، تو مرد تو اپنی نفس خواہشات کے تابع ہوں گے نا. ان کو عورتوں کی جذبات اور کیفیت کا کیا پتا؟ اگر آپ عورت کو کہیں گے کہ مردوں کے لیے نظام بنائیں تو وہ تو اپنی سیفٹی کو سامنے رکھ کے پھر نظام بنائے گی. ایک قوم دوسری قوم کے لیے نہیں بنا سکتی، ایک ملک دوسرے ملک کے لیے بنا سکتا، ایک دور کے انسان دوسرے دور کے انسانوں کے لیے بنا سکتے، ایک جنس دوسری جنس کے لیے بنا سکتی. یہ نظام فقط وہی پروردگار جاری کر سکتا ہے کہ سارے جس کی مخلوق ہیں اور اس کی نظر میں برابر ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ حقوق کو فرائض کا توازن ان کے درمیان کیسے قائم ہوگا، مناسب اور ذمہ داریوں کا تناسب اس کے درمیان کیسے قائم ہوگا. چنانچہ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی، دین بھیجا، اس لیے کہ انسان عدل پہ قائم ہوں. عدل پہ کیا؟ عدل پہ قائم کیسے ہوں؟ عدل پہ قائم سے کرنے سے کیا مراد ہے؟ فقط معاشی عدل نہیں، معاشی عدل کہ جس میں کسی کے ساتھ استحصال نہ ہو، کوئی انسان کسی اجتماعیت میں بنیادی حقوق سے محروم نہ ہو جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. ایک معاشی عدل ہے یہ نا. یہ معاشی عدل بھی اللہ کی شریعت سے بے نیاز ہو کر کوئی قائم نہیں کر سکتا. نہ سوشلزم قائم کر سکتا ہے، نہ کیپٹلزم قائم کر سکتا ہے، نہ کوئی اور نظام قائم کر سکتا ہے، نہ جمہوریت قائم کر سکتی ہے، نہ بادشاہت قائم کر سکتی ہے. وہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے دین کے اصولوں کے اوپر آپ جناب معاشرے میں اس معیشت کو استوار نہیں کرتے اور سودی نظام کا اور ہر طرح کی آپ فریب اور جھوٹ کا چھوٹی بڑی سب حیثیتوں سے خاتمہ نہیں کر دیتے. ورنہ چند خاندان وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے اور ان سے اپنی مرضی کی پالیسیاں بنائیں گے اور وہ قانون کی روح سے بظاہر جائز ہوگا، لیکن پتا چلے گا انہوں شوگر کے اندر اربوں روپیہ کما لیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ چند ملٹی نیشنلز ہوں گی اپنی مرضی کا جناب، وہ امریکہ میں صدر اور حکومت اپنی مرضی کی لے آتے ہیں وہ، اور وہ آپ کے لیے ایسی پالیسیاں جاری کریں گے کہ آپ کو اپنی آزادی کا تحفظ کرنا ناممکن ہو جائے گا آپ کے لیے. معاشی عدل، سیاسی عدل. سیاسی عدل سے مراد یہ کہ نہ تو ایسی بادشاہت ہو کہ ایک فرد کی آزادی کچلی جائے، نہ فرد اتنا آزاد ہو کہ جناب یورپ میں بسنے والے انسانوں کی طرح اب جناب وہ
ہومو سیکسول جو ہے وہ بھی ان کے لیے حلال ہو جائے، مرد مرد سے شادی کریں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں، اور رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے. یعنی کہ وہاں پہ اب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی سے اپنی مرضی کے ساتھ اگر وہ تعلق کوئی بناتی ہے ناجائز، تو وہ ناجائز نہیں ہے ان کے قانون کی روح سے، اس لیے کہ اس کی اپنی مرضی. ناجائز اس وقت ہے جب وہ کوئی بل جبر کرے، اور وہ بھی اس لیے ناجائز، اس میں بھی اصل گناہ یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اصل گناہ یہ ہے کہ بل جبر کیوں کیا ہے. تو یہ مرد اور عورت کے درمیان تعلقات میں انصاف، رشتوں میں انصاف، سیاسی سطح پہ انصاف، معاشی سطح پہ انصاف، عقیدے کی سطح پہ انصاف، لوگوں کے عقائد بھی عدل پہ قائم ہوں، ان کو پتا ہو کہ کائنات کی سچائی کیا ہے، زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے. بس تو اللہ حضرت کے آس ہر سطح پہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کرنا، فرمایا یہ رسولوں کا مشن تھا. اس کے بعد وانزل الحدیدہ، اور ہم نے لوہا نازل کیا. اب کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، دین کے ساتھ، مذہب کے اندر یقینا لوہے کا ذکر. بتائیں نا لوہا بیچ میں کہاں سے آ گیا یار؟ مولوی صاحب آپ تو مسئلہ سنبھالو یار، اللہ اللہ کرو. یہ آپ کو اس میں کیا کہ آپ جناب یہ دیکھو کہ سیاست کون کر رہا ہے اور اقتدار کس میں ہاتھ میں ہے اور پاورز پہ کون کام، آپ ایسے کیا کام؟ او بھائی یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ رسولوں کا مشن یہی تھا، اور رسولوں کو کتابیں نہیں دی، فقط واعظ و تلقین نہیں، فقط نصیحتیں نہیں، فقط نیکی کے لیے منتیں اور وعظ نہیں، فقط تبلیغ نہیں، فقط دعوت نہیں، ان بستیوں میں اور انسانوں میں عدل قائم کر دینا کہ ظلم کی ہر شکل کا خاتمہ ہو، فتنہ ختم ہو جائے، اور دین پر عمل کرنا سارے انسانوں کے لیے آسان ہو جائے، اپنی مرضی سے قبول کرنا اور اس پہ عمل کرنا. یہ مقصد تھا. اور کہا وانزل الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا. لوہا نازل کیا، فیہ باس شدید، اس لوہے میں بڑی سختی ہے. اب دیکھیں لوہے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، لوہے کے لیے بہت سارے کام ہیں نا، لیکن جہاں کس چیز کا ذکر کیا پہلے کہ لوہے میں سختی ہے. فیہ باس شدید ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. لوہے میں فائدے ہیں نا، لوہے سے کتنے جہاز بنتے ہیں، ٹرینیں بنتی ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، اسلحہ بنتا ہے، میز کرسیاں بنتی ہیں. لوہا نکال دیں تو آپ کی تمدن کا بالکل حلیہ یعنی کہ وہ بدل جائے گا. لیکن کہا اس کے لوہے کے فوائد کا بعد میں ذکر کیا، پہلے یہ کہا فی باس شدید، لوہے میں سختی ہے. کیا مطلب ہے کہ لوہے کے نزول کا اصل مقصد عسکری قوت کا حصول ہے. کیوں کہ منظم قوت میں ڈھلے بغیر آپ باطل نظام کی جگہ عدل و قسط کا نظام قائم نہیں کر سکتے. آپ کہیں جناب یعنی کہ اگر اسامہ بن لادن آ جائیں، ملا عمر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی کرور جنت نصیب کرے، اور وہ ذاکر نائک آ جائے، ذاکر نائک کے ٹرمپ میرے ساتھ آپ کرو مناظرہ، میں ثابت کروں گا کہ دہشت گرد تم ہو. ملا عمر اسامہ بن لادن نہیں، دہشت گرد تم ہو. اب ٹرمپ مناظرہ کرے اور مناظرہ ہار جائے گا، ظاہر جب ہار جائے گا تو کیا ٹرمپ کہے گا کہ میرے سارے فوجوں کی اور سارے قوتوں کی اور جتنی ہمارے پاس پاورز ہیں اور جتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور جتنے اسلحہ خانے ہیں اور جتنی ایٹمی ہمارے پاس ساری جناب ذاکر نائک کے حوالے کر دو گے مناظرہ حال کے؟ ایسا ہوگا کبھی؟ نہیں ہوگا نا. تو باطل جو نظام ہوتا ہے نا وہ دلیل سے نہیں جاتا، وہ اخلاق سے نہیں جاتا، وہ ڈنڈے سے جاتا ہے. دلیل اور اخلاق اس سے دماغ مسخر ہوتے ہیں، دماغ وہ دلوں کو اپیل کرتی ہے. آپ کسی کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں گے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے، دلیل سے. لیکن جب آپ کسی نظام کو اکھاڑ کر اس کی جگہ حق کا نظام قائم کریں گے تو جو پہلے سے نظام قائم ہے اس نظام جن لوگوں نے قائم کیا ہے ان کے مفادات ہیں اس نظام کے ساتھ. وہ کہیں گے یہ نظام ختم ہو گیا تو جناب ہماری چودراہٹ تو گئی، ہم نے کس پہ راج کرنا ہے، ہمارے محکوم کہاں گئے، ہماری رایا کہاں گئی، ہمارے کمی کہاں گئے، ہم تو اس ملک کے چودھری تھے، دھرتی کے چودھری تھے، ان کی چودراہٹ تو اڑ جائے گی.
وہ پھر حق کے نظام کو قائم ہونے سے روکیں گے، پھر کشمکش ہوگی، اس مزاحمت اس کشمکش کے اندر کہا یہ لوہے کے اندر سختی ہے، اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ آیت کے اندر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر آپ فقط نماز روزے کے ذریعے عدل قائم نہیں کر سکتے۔ نماز روزہ تو انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، یورپ میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، تو کیا ہے؟ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ پالیسی میکر کون ہے؟ پاورز کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تاکہ ان پاورز کو اچھائی کے لیے استعمال کیا جا سکے، عدل کے لیے استعمال کیا جا سکے۔